17واں پارہ سورۃ الحج آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عتیق کا۔ اس سے پہلی آیات پاک کے اندر قربانی کا ذکر ہوا اور حج کے بارے میں بیان تھا۔ آج کی آیت پاک میں فرمایا کہ احرام کی حالت میں چونکہ بدن کو صابن سے اور رگڑ کر نہانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بدن سے کوئی بال وغیرہ اکھڑ جائے تو بال کے ٹوٹنے سے یا بال کے گرنے سے احرام فاسد تو نہیں ہوتا، البتہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اب چونکہ فرمایا کہ تم نے قربانی کر لی ہے، تو قربانی کر لی تو اب میل کچیل خوب اپنی دور کرو، چونکہ حج کے دنوں میں 5 دنوں بعد احرام کھلتا ہے۔ آدمی غسل نہیں کر سکتا صابن سے، گرمی اتنی ہوتی ہے، کنگھی نہیں کر سکتا، تیل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ اب ایسا کرو، تم نے چونکہ قربانی کر لی ہے تو اب میل کچیل دور کرو اور صابن لگا کر نہا بھی لو۔ اور اسی طریقے سے دوسرا حکم یہ دیا کہ حج سے پہلے لوگ نظریں مانتے تھے کہ اگر وہاں میں پہنچ گیا خیر و عافیت سے، پہلے پیدل سفر ہوا کرتے تھے تو پھر وہ نظریں مانتے تھے کہ اتنے طواف کریں گے، اتنے عمرے کریں گے، اتنا صدقہ وہاں پہنچ کے کریں گے، اتنے نوافل پڑھیں گے۔ تو فرمایا اب چونکہ تم قربانی کر چکے، حج سے فارغ ہو چکے ہو، اب تمہاری مرضی ہے، جو کرنا ہے نظریں پوری کرو اور بیت اللہ کا، بیت عتیق کا طواف کرو۔ عتیق بیت اللہ ہی کا نام ہے، عتیق کا معنی ہے پرانا۔ کعبہ شریف تمام عمارتوں سے پرانا ہے، اس لیے اس کا نام العتیق رکھا۔ اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ عتیق کا معنی ہے آزاد کیا ہوا۔ تو بیت اللہ شریف دشمنوں کے شر سے بھی آزاد کیا ہوا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کعبہ شریف کو۔ اور آیا تھا صنعاء کا گورنر ابرہہ، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کہنے لگا آج اونٹوں سے اس کے ستونوں کو باندھ کے بیت اللہ کو ختم کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اسے کوئی نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ یہ گھر اللہ کا ہے۔ فرمایا ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ طواف کریں بیت عتیق کا۔ ذَلِكَ یہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، یہ جو ہم نے بیان کیا یہ ایسا ہی ہے،
اور جو آدمی تعظیم کرے گا حرمات اللہ، جن کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، پس وہ اس انسان کے لیے بہت ہی بہتر ہے اس کے رب کے یہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشی، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، وہ مویشی تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا کون کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہیں، حلال جانور بھی تمہارے لیے اس حال میں مر جائیں تو حرام ہے۔ سورۃ المائدہ 6 پارہ آیت نمبر 3 فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنحنکۃ، اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار کو، جو جانور ذبح کیے بغیر مر جائے وہ حرام ہے، والدم اور خون بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، وما أهل لغیر اللہ، وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، کسی غیر کی نظر و نیاز ہو، اللہ کے نبی کے نام کی نظر و نیاز ہو، منت منوت ہو، کسی ولی کے نام کی نظر و نیاز ہو، اللہ نے فرمایا وما أهل لغیر اللہ، وہ جانور کہ جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے حرام ہے تم سے۔ خنزیر مجبوری کی حالت میں کھا لینا، لیکن جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا ذبح کیا ہوا ہو وہ کھانا بھی جائز نہیں، خنزیر کھا سکتے ہیں، وہ جانور بھی حلال نہیں ہیں۔ والمنخنقۃ والموقوذہ، جس کا گلا گھونٹ جائے وہ بھی حرام ہے، جسے چوٹ لگ گئی مر گیا ذبح نہیں کیا وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ والنطیحہ، بلندی سے گر کے مرنے والا جانور بھی حرام ہے، اور دوسرے جانور نے سینگ مارا مر گیا وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مویشی تمہارے لیے سارے حلال ہیں، لیکن میں اللہ نے جو تمہیں تلاوت کر کے بتایا وہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو تم بتوں کی گندگی سے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو تم جھوٹی بات سے۔ حنفاء للہ، یکسو ہونے والے ہو تم اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، نہ شرک کرنے والے ہو تم اللہ کے ساتھ۔ فرمایا اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، غیروں سے نظریں ہٹا دو، ایسا نہ ہو کہ ایک ٹانگ اسلام کی طرف دوسری کفر کی طرف، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو، نام تو اسلام کا لے انسان، کام سارے کفر والے کرے۔ اللہ فرماتے اس بات سے بچ جاؤ،
خالصتاً اللہ کی طرف یکسو ہو جاؤ، غیروں سے نظریں ہٹا لو، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، اللہ کریم نے اس کی مثال بیان کی، وہ انسان ایسا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گرا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک لیا اس کو پرندوں نے۔ آسمان سے بندہ گر جائے تو موت یقینی ہے، نیچے پرندے ہی درندے ہی کھا لیں گے۔ او تہوی بہ الریح، یا پھینک دیا اس کو ہوا نے، فی مکان سحیق، یا کسی گہری جگہ میں اسے پھینک دیا۔ مثال اللہ کریم نے اپنی توحید کی بیان کی کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی بھی اللہ کے نبی کو شریک کرے، جو صفات اللہ کی ہیں کائنات میں کسی کی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کی وہ صفات ہیں جو رب کی ہیں، نہ اللہ کے ولی کے اندر وہ صفات ہیں جو اللہ والی ہیں۔ اللہ کی صفت قرآن نے فرما دیا لیس کمثلہ، میری شان جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، مثال ہی کوئی نہیں ہے، اور میں اللہ کی ذات کسی کے عقل میں بھی نہیں آ سکتا، میری اس توحید تک یا میری شان تک کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، میرے برابر کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ، مثال ہی اللہ نے نہیں اپنی بیان فرمائی، فرمایا لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں میں ڈھونڈو کوئی مثال ہی نہیں ہے جو انسان کی عقل رسائی کرتی ہے، جہاں تک انسان کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان میں دیکھو، میری مثال تمہیں کہیں مل ہی نہیں سکتی ہے، مجھے ان لوگوں کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ ساری میری مخلوق ہے، اور مخلوق میں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ نے توحید کو آسمان سے تشبیہ دی۔ جب شرک کیا تو توحید کی بلندی سے گرا، 2 نمبر مولویوں نے پکڑ لیا، فتخطفہ الطیر، 2 نمبر دین کے جو ٹھیکیدار بنے ہیں انہوں نے اچک لیا، بیڑا ہی اس کا غرق کر دیا۔ جیسے آسمان سے گرا تو فتخطفہ الطیر، پرندوں نے اچک لیا، فرمایا نیچے آ کے ان کے ہتھے چڑھ گیا، ایمان بھی گیا مال بھی لے گیا۔ یہ لوگ مال بھی لے جاتے ہیں، ان کی نظر مال پہ ہوتی ہے، ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اپنی اصلاح نہیں ہوتی۔ میڈیا پہ دیکھیں ایسے ایسے چور بیٹھے ہیں، اسلامی لبادے میں اپنے آپ کو پیر اور مولوی بنایا ہے، پوچھو تو کلمہ بھی نہیں آتا۔ درود شریف وہ پوچھ رہا تھا ایک سے، کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ حال ہے۔ سورہ فاتحہ سناؤ، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا جب انسان شرک پہ چلا جاتا ہے نا، توحید کی بلندی سے ایسا گرتا ہے کہ آگے ہتھے ایسے لوگوں کے چڑھتا ہے جو ایمان اور مال دونوں کے ڈاکو ہوتے ہیں، ایمان بھی گیا مال بھی گیا۔ یا پھر دوسری مثال دی، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اپنی نفسانی خواہشات نے ایسی جگہ پر گرا دیتی ہے انسان کی خواہشات، وہاں سے اب یہ بندہ نکل نہیں سکتا، اور اپنی نفسانی خواہشات میں پورا کرتے کرتے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، آخرت کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ نے اس کی مثال دی، وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کا شریک اور ساجی کوئی بھی نہیں ہے، اور عبادت اللہ ہی کا حق ہے۔ جب اللہ کا حق ہے تو نظر و نیاز، منت منوت یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ کے نام کی ساری چیزیں ہوں، ایصال ثواب آپ سب کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا
ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اللہ نے بیان کیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جس آدمی نے تعظیم کی اللہ کے شاعر کی۔ اللہ کے شاعر تو بہت زیادہ ہیں، مگر سب سے بڑھ کر جو 4 شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، 4 سب سے بڑے شاعر میں سے ہیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، دوسرے نمبر پہ کعبہ، تیسرے نمبر پہ قرآن ہے، چوتھے نمبر پہ نماز ہے۔ یہ شاعر اللہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی باقی شاعر اور بھی بہت ہیں، لیکن 4 سب سے بڑے شاعر ہیں اللہ کی نشانیاں۔ جیسے کہ قرآن نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جس نے تعظیم کی اللہ کے شاعر کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم دل کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ وہی بندہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وقت مقررہ تک، ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت عتیق ہے، پرانا گھر ہے۔ یعنی جب تم قربانی کرو تو حرم کے علاقے ہی میں قربانی لازم ہوتی ہے، اسی کو فرمایا ثم محلها الى البیت العتیق۔ منافع تو تمہارے لیے اور بھی زیادہ ہیں قربانی کے جانوروں میں، اور فرمایا کہ قربانی کے جو جانور کو ذبح کیا جائے گا وہ حرم کی حدود ہی کے اندر ذبح کیا جائے گا، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ آگے بھی قربانی ہی کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق